درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور چین کے مابین مختلف معاہدوں پر یہ دستخط آج ہونے جا رہے ہیں اور اسی کے پیش نظر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں شریک ہیں اور چینی رہنماؤں کی جانب سے بھی اس میں شرکت کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان منصوبے پر دستخط کی تقریب میں اس وقت ان کی جانب سے شرکت کی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ان کی جانب سے خطاب بھی کیا جائے گا اور اس وقت جو ہے مختلف معاہدے جو ہیں ان پر دستخط کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہے۔ میں اپنے سارے ڈیوو کے شہریار صاحب آپ کو بھی مبارک بھی دیتا ہوں یہ ڈبل جوائنٹ وینچر کا اور ایم ایس ٹی ٹائرز اور ڈبل سٹار ایک ہی چیز ہے میرے خیال میں۔ میں آج 3 پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جو پاکستان کے حالات تھے، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا۔ ہمارا ملک میں بہت بڑا ایک عذاب تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہ ڈالرز ہمارے پاس کم تھے، روپے پہ پریشر تھا، روپیہ گر رہا تھا۔ روپے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے میں اپنی اکنامک ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے روپے کو سٹیبلائز کیا۔ آج کوئی ہم اپنا فارن ایکسچینج روپے کو سٹیبل کرنے کے لیے روکنے کے لیے خرچ نہیں کر رہے، بلکہ روپے اپنی مارکیٹ ریٹ پہ پہنچ گیا ہے اور گین کیا ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں روپیہ تھوڑا گین کیا ہے۔ یہ بڑی خوشائن چیز ہے۔ اس کا مطلب کہ جو مارکیٹ ہے اس کی سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو گیا۔ مارکیٹ سمجھتی ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے اور اب یہ آگے بڑھے گی اور یہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ریفلیکٹڈ ہے۔ انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں اور جو ہمارے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ جو آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے خود انہوں نے انڈورس کیا کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ ہماری جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پوائنٹس پہ پاکستان اوپر گیا جو کہ ریکارڈ تھا۔ اب ہمارا جو اگلا چیلنج ہے وہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، لوگوں کو روزگار دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور جیسے جیسے انویسٹمنٹ آتی جائے گی، جیسے جیسے ہی پیسہ خرچ ہونا شروع ہوگا، اکانومی چلنی شروع ہوگی، نوکریاں ملنی شروع ہوں گی، اکانومی انشاءاللہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پریڈکٹ کیا ہوا اس سے زیادہ ہم گرو کریں گے۔ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر اب پورا زور لگایا ہوا ہے، ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کی ان کے لیے سہولت ہو تاکہ ہماری کنسٹرکشن اٹھے۔ ہم انویسٹرز کے لیے، فورن انویسٹرز کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے میں خاص طور پہ آج چیئرمین ڈبل سٹار جو چائنا سے آئے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں ٹائر اب مینوفیکچر ہوں گے جو اس سے پہلے اسمگل ہو کے پاکستان میں آتے تھے اور ہمارا فورن ایکسچینج یعنی ہمارے ڈالرز خرچ ہوتے تھے اس ملک میں وہ چیزیں لانے کے لیے جو یہاں نہیں مینوفیکچر ہوتی تھیں۔ تو اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی کہ ہمیں وہ امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور دوسری چیز یہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے اور یہاں سے جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو ہمارا فورن ایکسچینج بڑھے گا۔ جو سب سے بڑا ہمارا کرائسس آتا رہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے جو ڈالر باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے، تو وہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑتا ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے یعنی جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوتی ہے، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ گرتا ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جو ہم تیل، بجلی، ڈیزل، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ، اور اس سے پھر ہمارے لوگوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ہماری پالیسی اب ہے کہ ایکسپورٹس کے اوپر زور لگائیں اور ماشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں،
پازیٹیو چیز ہے. امپورٹس ہم نے کم کر دی ہیں تاکہ خسارہ کم ہو. اور یہ جو انویسٹمنٹ اب آتی ہے جو امپورٹ سبسٹیوشن کرتی ہے, یعنی جو چیز ہم نے امپورٹ کرنی ہے وہ پاکستان میں جب بننی شروع ہو جائیں گی, اس کا مطلب ہمارے ڈالر بچ جائیں گے جو ملک سے باہر جائیں گے اور ہمارا خسارہ کم ہوگا. تو ہمارا اللہ کا شکر ہے اب ڈائریکشن ٹھیک ہے, لیکن ہماری اب پوری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے سارے موقع گورنمنٹ فراہم کرے, گورنمنٹ آسانی کرے لوگوں کے لیے پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے. جو باہر سے آتے ہیں انویسٹرز, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اس میں ورلڈ بینک نے بڑی پازیٹیو رپورٹ دی ہے. یہ جو ہماری ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ 28 پوائنٹس پاکستان اوپر گیا ہے, جو کہ دنیا میں سکس تھے ہم جنہوں نے سب سے زیادہ کلائم کیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. اور یہ مسلسل جد و جہد ہے. اس میں میرے آفس سے بھی, پرائم منسٹر آفس سے بھی, بورڈ آف انویسٹمنٹ, منسٹری آف کامرس, یہ ہمارا ہر روز کی اب جد و جہد ہے کہ اپنے ملک کو ہم اٹھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور ہم یہاں انویسٹرز کو لے کے آئیں. میں آخر میں پھر سے شہریار آپ کو ڈیوو کی جو پاکستان ہے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے جوائنٹ وینچر کیا, ہم انکریج کریں گے آپ جیسے لوگوں کو, کیونکہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے اب تعلقات ہیں کبھی بھی اتنے بہتر نہیں تھے. ہماری چائنا سے جو اب اگریمنٹس ہو رہی ہیں, جو ہماری جس طرح کا وہ اب پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, جوائنٹ وینچرز کو انکریج کر رہے ہیں, ان کی ٹاپ لیڈرشپ پریزیڈنٹ شی سے لے کے پریمیئر لیگ وہ خود اب انکریج کر رہی ہیں کہ چائنا کی انڈسٹری پاکستان کی طرف رخ کرے, جو کہ ویتنام گئی اور ملکوں میں جاتی ہے, اس کو وہ پاکستان کی طرف بھیج رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں. جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے لیے آسان ہو, ان کے لیے پرابلمز نہ ہوں, کیونکہ انویسٹر بڑی جلدی اگر آپ اس کو سروس نہیں کرتے تو وہ کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں چائنا اپرچونٹی دے رہا ہے, یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا سی پیک کا حصہ ہے, ادھر ہمیں پورا وہ موقع دے رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ جو اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ ماحول بنائیں جس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی آسان ہو جائے. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے مابین مختلف معاہدوں کی تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شرکا سے خطاب کیا جا رہا تھا. ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکنامی کو اسٹیبلائز کر لیا ہے اور اس پر میں اپنی اکنامک ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں غیر ملکی انویسٹمنٹ بھی اب آنا شروع ہو چکی ہے. چین کی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر خیر مقدم کرتا ہوں. اس وقت ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کے روپے کی قدر مستحکم